السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو یہ بات تو پتہ ہوگی کہ عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت فرماتے تھے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کا ثواب، ایک روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور راتوں میں ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ٹائم عبادت میں لگانے کی کوشش کریں۔ اب کون سے روزے رکھیں، نفل روزے رکھیں یا قضا روزے رکھیں، یہ مائنڈ میں آتا ہے نا کہ کون سے روزے رکھیں۔ اگر کیا قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس مسئلے کو بھی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریے کہ عشرہ ذی الحجہ میں نفلی روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کے کچھ قضا روزے باقی ہیں، رمضان کے کچھ روزے آپ کے چھوٹ گئے تھے، تو یہ ایک اصول یاد رکھیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اصول جب آپ سمجھ جاؤ گے نا تو اس طرح کے اگر 50 مسئلے بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو اس اصول کی روشنی میں وہ 50 مسائل آپ سالو کر سکتے ہو۔ وہ اصول کیا ہے کہ فرض جو ہوتا ہے نا اس کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر مان لیجئے کسی نے کچھ فرض چھوڑ دیے تھے، جیسے کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں یہ فرض ہیں، تو جو فرض عبادات ہیں اگر وہ بندہ چھوڑ دے جان بوجھ کر اور ان کی قضا بھی نہ کرے اور اس دنیا سے چلا جائے، تو آخرت میں اس سے حساب ہوگا کہ یہ فرض عبادت تمہارے اوپر تھی، تم نے اس کو ادا کیوں نہیں کیا، کیوں چھوڑ دیا۔ اور نفلی جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا آخرت میں، آپ کر لو گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو حساب و کتاب نہیں ہے۔ یعنی یہ چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ زیادہ عبادت کرو گے تو ثواب خوب بڑھے گا، لیکن نفلی عبادت جو ہوتی ہے اس کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوگا، کر لو گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو حساب نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھو کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو روزے ہوتے ہیں تو وہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، صحابہ اکرام بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہمارے قضا روزے ہیں، رمضان کے کچھ روزے ہمارے چھوٹ گئے تھے، خواتین کے پیریڈ میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو آپ ان روزوں کی، یعنی جو آپ کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کی قضا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کے لیے مجھے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن محبوب نہیں ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں اگر آپ قضا روزے ہیں آپ کے تو پھر آپ قضا روزے ہی رکھو۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ سمپل سا طریقہ ہوتا ہے نیت کا۔ آپ کے جتنے بھی روزے چھوٹ گئے تھے، مان لیجئے آپ کے اس رمضان میں 6 روزے چھوٹ گئے تھے، تو آپ نیت کر لو کہ اللہ میرا وہ 6 روزے چھوٹ گئے تھے تو اس میں سے پہلا روزہ میں رکھنے جا رہی ہوں، بس ایسے نیت ہو گئی آپ کی۔ یا آپ نے دل میں سوچ لیا تب بھی نیت ہو گئی، زبان سے کہہ لیا تب بھی آپ کی نیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہو تو سمپل سا طریقہ ہے، آپ سحری میں اٹھو یا رات کو نیت کر کے سو جاؤ کہ میرا کل کا روزہ ہوگا، نفلی روزہ میں رکھوں گی، ہو گئی نیت آپ کی۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنا چاہو تو روزے رکھ لو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 سے لے کے 9 روزے رکھو، آپ چھوڑ کے 2 رکھ سکتے ہو 2 رکھ لو، 3 رکھ سکتے ہو 3 رکھ لو۔ کل ملا کے یہ جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنے زیادہ روزے رکھے گا اتنا ثواب پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لو جس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے قضا روزے ہیں تو پھر آپ قضا روزے پہلے ادا کرو، ٹھیک ہے، نفلی روزے مت رکھو۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ روزوں کا مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔